بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ٹیم الانشراح ماہ محرم الحرام کے بابرکت مہینے میں فرسٹ محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام تک مختلف عنوانات کے ساتھ آپ کے سامنے پروگرامز لے کر آ رہی ہے۔ اگرچہ محرم الحرام کو بہت زیادہ مختلف عنوانات سے نسبتیں حاصل ہیں، لیکن پہلی محرم الحرام کو ایک خاص نسبت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے بھی ہے۔ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے خلیفہ برحق اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانثار صحابی تھے۔ آپ کا نام اسلام سے قبل اور اسلام کے بعد بھی عمر ہی تھا۔ عمر کا مطلب ہوتا ہے آباد رکھنے والا یا آباد کرنے والا۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے اسلام کو آباد فرمایا، گویا کہ آپ کا نام اسی نسبت سے عمر رکھا گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کا نام فاروق رکھا۔ ایک مرتبہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کا نام فاروق کیوں رکھا گیا اور کس نے رکھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے چند دن پہلے اسلام لے کر آ چکے تھے۔ اب اسلام لانے کی تمنا میرے دل میں بھی تھی، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا تھا۔ تو میں اپنی بہن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پتہ پوچھ کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اب چونکہ آپ اسلام لے کر نہیں آئے تھے، تو جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی خبر ہوئی تو دیگر تمام صحابہ کرام حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت کھڑے ہو گئے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عمر، آپ اپنے معاملات کو درست کر لیجئے۔ اور روایات کے اندر مختلف الفاظ بھی آتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ الفاظ سنے تو فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر، بالکل ہمارا دین حق ہے، ہمارا دین سچ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، ہم اسلام کا پرچار کھل کر کریں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا یہ مشورہ قبول فرمایا، اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم 2 صفوں کے ساتھ باہر نکلے۔ پہلی صف کو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیڈ کر رہے تھے اور دوسری صف کو میں لیڈ کر رہا تھا، اور ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بیچ میں رکھ کر آگے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ جب ہم حرم کے اندر داخل ہوئے تو کفار جو حضرت امیر حمزہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے زور پر بہت زیادہ شور شرابہ کیا کرتے تھے، جب ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ دونوں عظیم ہستیاں اسلام کے دامن سے وابستہ ہو چکی ہیں، تو ان کے اوپر ایک ہیبت طاری ہو گئی۔ اور چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے تھے، تو اسی مناسبت سے آپ کا نام فاروق رکھا گیا۔ آپ کے اگر اوصاف کے بارے میں بات کی جائے، آپ کی سیرت کے بارے میں بات کی جائے، تو آپ کی سیرت مطہرہ کے اوپر بہت زیادہ کتب لکھی گئی ہیں۔ اگر ہم چند اوصاف کے بارے میں بھی یہاں گفتگو کریں تو شاید ہمیں کئی پروگرامز کرنے پڑ جائیں، لیکن آپ کی سیرت کے چند پہلوؤں کے اوپر انشاءاللہ ہم کچھ کلام سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آپ کا عدل و انصاف، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے ایک بہترین لقب پا چکے ہیں، جس کا نام ہے عادل الاصحاب، یعنی کہ آپ اصحاب کے درمیان بہت زیادہ عدل کرنے والے تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ رحم دل ہیں، حضرت عمر سب سے زیادہ عدل و انصاف کرنے والے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ باحیا ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سب سے بڑھ کر عقل مند اور بہادر ہیں۔ تو آپ کا عدل و انصاف یہ آپ کا ایک بہت بڑا وصف تھا، اور اس کی کئی امثال ہمیں ملتی ہیں کہ جب آپ عدل و انصاف کرتے، جب آپ کوئی فیصلہ کرتے تو آپ امیر اور غریب کے درمیان فرق نہ رکھتے، آپ بادشاہ اور غریب کے درمیان فرق نہیں رکھتے تھے۔ آپ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ درخواست لے کر آنے والا کوئی غریب ہے یا گورنر ہے، بلکہ بلا امتیاز اگرچہ ایون مسلمان یا کافر کے درمیان معاملہ ہوتا تو آپ پیرامیٹر جو دیکھتے وہ عدل و انصاف کا تھا۔ ایک مرتبہ ایک مصر کے گورنر کے بیٹے نے کسی غریب شخص کو بغیر کسی وجہ کے تھپڑ مار دیا۔ جب وہ کمپلین لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچا تو آپ نے یہ استثناء، یہ عذر پیش نہیں کیا، یہ ریبٹل نہیں دیا آگے سے کہ چونکہ یہ گورنر کا بیٹا ہے اس وجہ سے میں اس کے ساتھ اس کو معاف کرتا ہوں، بلکہ آپ نے اس شخص کو فرمایا کہ جس طریقے سے اس نے تمہیں تھپڑ مارا تھا تم بھی گورنر کے بیٹے کو تھپڑ مارو۔ جب تھپڑ مار دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے گورنر سے بھی بدلہ لینا ہے؟ کیونکہ اس نے تمام معاملے کو جانتے ہوئے بھی کوئی انصاف کا پہلو نہیں اپنایا۔ تو اس نے کہا نہیں امیر المومنین، چونکہ اس شخص نے ہی مجھے تھپڑ مارا تھا لہٰذا میرا بدلہ پورا ہو چکا۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنے بہترین انداز میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عدل فرمایا۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ آپ کو دکھا گیا کہ آپ ایک مقام پر بیٹھے زاروں قطار رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا عمر کیا معاملہ ہے، آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا کہ میں نے ایک پل بنوایا تھا
اور وہ چونکہ خستہ حال ہو چکا ہے، اس سے بکریوں کا ریوڑ گزرا تو ایک بکری کی ٹانگ وہاں پر پھنس گئی، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اب میں سوچتا ہوں کہ عمر سے اس بکری کی ٹانگ ٹوٹنے کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہ پوچھے کہ عمر پل تم نے کس طریقے کا بنایا تھا، وہ خستہ حال پل تھا۔ تو اندازہ کیجئے کہ کتنی معمولی سی باتوں کے اوپر بھی، گویا کہ بظاہر یہ معمولی بات نظر آتی ہے، لیکن خوف خدا، آپ کا عدل ایسا تھا، اور یہی وجہ ہے، یہ عدل و انصاف کا ہی پیکر تھا کہ ایک مرتبہ ایک سفیر آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا، اور آپ کے جو دوسرے احباب وغیرہ تھے ان سے پوچھا کہ امیر المومنین کا محل کدھر ہے؟ تو لوگوں نے کہا نہیں، ہمارے امیر المومنین کا کوئی محل نہیں ہے۔ تو سفیر نے پوچھا کہ وہ اگر ان سے ملاقات کرنی ہے تو کہاں ملیں گے؟ کہا کہ آپ مسجد نبوی کے اندر چلے جائیے، ہو سکتا ہے وہ وہاں بیٹھے ہوں، ورنہ بیت المال کے اونٹوں کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ اب وہ شخص مختلف جگہوں پر ڈھونڈتا ہوا ایک مقام پر پہنچا تو دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین آپ ایک مقام پر لیٹے ہوئے ہیں اور اینٹوں کے اوپر سر رکھ کر آپ آرام فرما رہے ہیں۔ تو اس ملک کے سفیر نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ چونکہ عدل و انصاف کرتے ہیں لہٰذا اینٹ کے اوپر بھی آپ کو نیند آ جاتی ہے۔ آج ہم اپنے حکمرانوں کا معاملہ دیکھیں کہ کتنے بڑے بڑے محلوں کے اندر باحفاظت گارڈز کے درمیان سوتے ہیں مگر نیندیں نہیں آتی۔ وجہ یہی ہے کہ عدل و انصاف کا دامن ان سے خالی ہے، اور یہی عدل و انصاف ہے کہ ایون زمین بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے اذن سے حکم مانتی ہے۔ کہ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر تشریف فرماتے ہیں کہ زلزلہ آ گیا، آپ کے ہاتھ میں درہ تھا، آپ نے درہ زور سے زمین پر مارا اور زمین سے کہنے لگے کہ اے زمین، کیا عمر نے تجھ پر عدل نہیں کیا؟ تو دیکھیں کہ کتنا عظیم آپ کا مرتبہ تھا، کتنا بہترین آپ کا وصف تھا کہ آپ کس انداز سے عدل و انصاف فرماتے تھے۔ یوں ہی آپ کا ایک وصف ہے عاجز و انکساری۔ آپ کی عاجزی و انکساری بھی ایک آپ کا عظیم وصف تھا، آپ کی سیرت کا ایک اہم پہلو ہے۔ آپ کسی مقام پر جاتے، پبلکلی لوگوں کے درمیان گھل مل جاتے، زمین کے اوپر جہاں آپ کو جگہ ملتی وہاں سو جاتے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ ملک شام کے سفر پر تھے اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ موجود تھے۔ تو آپ ایک مقام سے گزرنے لگے تو دیکھا کہ پانی وہاں پر موجود ہے، تو آپ اپنی سواری سے نیچے اتر آئے اور آپ کے پاس جو موزے وغیرہ تھے وہ اتار کر اپنے کندھوں پر ڈال لیے۔ تو حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اے امیر المومنین، آپ کو میں اس انداز میں دیکھ کر اچھا محسوس نہیں کر رہا، کیونکہ ابھی ہم جا رہے ہیں کفار وغیرہ کے ایریاز کے اندر، وہ اگر آپ کو اس حالت میں دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی، آپ نے کہا کہ اے عبیدہ، اگر تمہارے علاوہ کوئی یہ بات کرتا ہو تو میں اس کو امت کے لیے نشان عبرت بنا دیتا۔ یہ بات یاد رکھو کہ ہم لوگ بے سر و سامان تھے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے عزت عطا فرمائی۔ جب بھی کوئی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ عزت ڈھونڈنا چاہے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کر دے گا۔ آج یہی معاملہ ہم مسلمانوں کے درمیان دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بہترین اکثریت ہے مسلمانوں کی، اس کے باوجود ہم ساری دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہو کر بہت سارے لوگ نظر آتے ہیں، مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے عزت کے متلاشی ہو گئے۔ اسی طریقے سے آپ کا ایک وصف حلم و برداری۔ یہ یاد رکھیے کہ جب انسان کو کوئی مرتبہ مل جاتا ہے، کوئی پوسٹ مل جاتی ہے، جب اس کے یہاں پر پھول وغیرہ لگ جاتے ہیں تو ایک اسٹیٹس کیوں انسان کے اندر آ جاتا ہے، تھوڑا اس کا لیول بڑھ جاتا ہے۔ بالخصوص جب اس کے آرڈر یا اس کی شان و شوکت کے برعکس کوئی کام ہو تو پھر اس کی برداشت کا پیمانہ یہ لبریز ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک جنگ کے قاصد کو آپ کے پاس بھیجا گیا کہ آپ جنگ کی معلومات جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیں، تو وہ قاصد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچانتا نہیں تھا۔ اس نے آ کر بتایا کہ یوں یوں جنگ کے معاملات ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ جنگی معاملات کے اندر ملک وغیرہ فتح کرنے کے اندر بہت زیادہ ایک محبت کا اظہار کیا کرتے تھے کہ اسلام ترویج پائے، تو اس قاصد کے جانے کے بعد آپ ویسے ہی اس کے پیچھے چل دیے، اور قاصد کو نہیں پتہ تھا کہ یہ امیر المومنین ہے۔ تو جب قاصد اپنے مقام پر پہنچا تو دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر لوگوں نے یا امیر المومنین کہا اور السلام علیکم کہا، تو وہ قاصد فوراً شرمندہ ہو گیا کہ آپ امیر المومنین تھے اور آپ اسی انداز میں میرے پیچھے آ گئے۔ تو آپ دیکھیں اگر کوئی اور شخص ہوتا تو وہ کہتا کہ بھائی میں اتنا بڑا امیر المومنین ہوں، اتنے بڑے علاقے کا میں بادشاہ ہوں، حکمران ہوں، میں سواری پر بیٹھوں گا۔ لیکن آپ کی حلم و بردباری کا یہ عالم تھا، آپ کی عاجزی و انکساری کا یہ عالم تھا کہ آپ اسی انداز میں اس قاصد کے پیچھے چلے گئے۔ اسی طریقے سے آپ کا تقوی و پرہیزگاری۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن کی عزت اس کا تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ نہ آپ خود بلکہ آپ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت زیادہ مشیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل کے اندر رکھتے، بلکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو بھی بہت زیادہ اس چیز کی تلقین کرتے ہیں۔
اور اس کا ایک اہم پہلو اس واقعے سے نظر آتا ہے کہ آپ ہی کے دور میں ایک شخص روزانہ ایک عورت کا راستہ روک کر کھڑا ہو جاتا تھا. وہ عورت بہت دنوں تک اس کو دیکھتی رہی اور کچھ دنوں کے بعد کہا کہ آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے, تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں صرف تمہیں چاہتا ہوں, تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو اس عورت نے کہا دیکھو میری ایک خواہش ہے یا ایک ریکویسٹ ہے, اگر تم اس کو پورا کر دو پھر جو تم کہو گے ہم ویسے کر لیں گے. اس نے کہا کہ بتاؤ. آپ کو پتہ ہے کہ عاشق وغیرہ فوراً یہ کہتے ہیں کہ ہم آسمان سے تارے توڑ کر لے آئیں گے, یہ کر دیں گے. اس نے کہا بس ایک خواہش ہے کہ 40 دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نمازیں ادا کر لو, پھر جیسے تم کہو گے ویسے کر لیں گے. اس نے کہا یہ تو کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے, 40 دن تو میں آرام سے نمازیں پڑھ لوں گا. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے سے نمازیں ادا کرنا شروع کر دیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن کریم کی قراءت, تو پھر دل کا میل نہ اترے, دل کے روگ دور نہ ہوں. 40ویں دن کی آخری نماز کے بعد وہ شخص نظریں جھکا کر جا رہا ہے اور وہ عورت اسی طریقے سے کھڑی ہے اور یہ آنکھیں جھکا کر جا رہا ہے. اس نے کہا جانے والے سنو میں یہاں کھڑی ہوں. اس شخص نے کہا کھڑی رہو. عمر نے دل کا تعلق رب سے جوڑ دیا. تو آپ اندازہ کریں کہ ایک شخص خود اتنا خوف خدا رکھنے والا اور پھر دوسروں کو کس انداز کے اندر اس خوف خدا کی تلقین کرتا ہے. شاید ہمارے پیچھے کوئی 40 سال تک نمازیں پڑھ لے تو اس کا لیول اس طریقے کا نہ ہو, لیکن فقط 40 دن نمازیں پڑھنے سے اس شخص کی دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اذن سے بدل گئی. تو یہ آپ کا تقوی اور پرہیزگاری تھا. اسی طریقے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق, آپ کا ایثار, آپ کے مختلف معاملات, جس پہلو کے اوپر غور کیا جائے تو وہ اپنی مثال آپ ہیں. ایک واقعہ عرض کر کے پھر شہادت کے ٹاپک کے اوپر میں آتا ہوں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ, بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ معراج کے واقعات مجھ سے کوئی واقعہ بتائیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ واقعات تو بہت ہیں, لیکن میں آج تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو تمہارے علاوہ میں نے کسی کو نہیں بتائی. میں جب شب معراج پر مختلف چیزوں کو ملاحظہ کر رہا تھا تو ایک ایسا محل دیکھا جو بہت ہی عالی شان تھا. اس کے اندر ایک عجیب نور کی کرنیں برس رہی تھیں, ایک عجیب روشنی تھی. تو میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کس کا مکان ہے؟ تو جبرائیل نے کہا کہ یہ اس شخص کا مکان ہے جو حق کہتا ہے, حق کی ہدایت کرتا ہے. جب کوئی اس کو حق بات کہے تو غصہ نہیں کرتا اور حق پر ہی اس کا انتقال ہوگا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا آخر وہ خوش نصیب کون شخص ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ وہ عمر بن خطاب ہیں رضی اللہ تعالیٰ. تو حضرت عمر تو صحابہ کرام فرماتے ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بات پتہ چلی تو آپ خوف الہی سے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے زمین کے اوپر تشریف لے آئے, اور اس دن کے بعد سے ہم نے حضرت عمر کو کبھی بھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا, یہاں تک کہ اسی حال میں آپ کا انتقال ہو گیا. تو دیکھیں کہ کیا آپ کا عظیم مرتبہ تھا. اب آپ کی شہادت کے بارے میں بات کی جائے تو آپ کی ایک بہت مشہور دعا جو ہم اپنے اکثر نمازوں کے اندر بھی مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں, اللہم رزقنی شہادتاً فی سبیلک وجعل موتنا فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی راہ میں مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور رسول کے شہر کے اندر مجھے شہادت کی موت عطا فرما. اور حضرت سیدنا معدان رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ اپنی شہادت کی ہمیں خبر بھی دی تھی. فرماتے ہیں کہ ممبر میں وہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں نے ایک مرغ کو دیکھا ہے خواب کے اندر جس نے مجھے 1 یا 2 ٹھونگے ماری ہیں, اور اس کی تعبیر مجھے یہ محسوس ہوتی ہے کہ جلد میری وفات ہو جائے گی. پھر آپ ایک مرتبہ نماز فجر کے لیے جا رہے تھے اور آپ کا معمول تھا کہ آپ لوگوں کو نماز فجر کے لیے جگایا کرتے تھے. تو راستے کے اندر ایک بدبخت ابو لؤلؤ موجود تھا جس نے خنجر کے اوپر زہر ملایا ہوا تھا, زہر لگایا ہوا تھا. تو اس نے موقع دے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر 3 وار کیے, اور ایک روایت کے اندر جب آپ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو وہ بھی ایک صف میں موجود تھا اور اس نے دوران نماز آپ کو 3 وار کیے, جس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو گئے. وہ شخص بھاگا اور جب اس کو پکڑا گیا تو پکڑے جانے کے خوف کی بنا پر اور آگے کی سزاؤں کی بنا پر اس نے اسی وقت خودکشی کر لی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لایا گیا, طبیب کو بلایا گیا. طبیب نے جب آپ کے زخم دیکھے تو طبیب نے کہا کہ شاید یہ آج شام تک ہی زندہ رہ سکیں, لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کچھ دن اور لکھی تھی. روایات کے اندر آتا ہے کہ 3 دن تک آپ اسی حالت کے اندر, تکلیف کے اندر وضو وغیرہ کر کے, غسل وغیرہ کر کے نمازیں ادا کرتے رہے. اور ایک مقام پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ لا اسلام لمن ترک الصلاۃ, یعنی کہ وہ شخص کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جو نماز کو ترک کرے. آپ اندازہ کریں کہ کتنی تکلیف دہ صورت حال ہے آپ کے اوپر, آپ زخموں
کے اندر چور چور ہیں، اس کے باوجود آپ نماز ترک نہیں کر رہے. اور پھر ایک آخر میں محبت کا واقعہ کہ آپ کی بڑی خواہش تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو کے اندر آپ کو دفن کیا جائے. تو جب آپ کا وقت آخر قریب آیا تو آپ نے اپنے بڑے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا اور کہا کہ بس جا کر عرض گزار کرنا، کوئی ضد نہیں کرنا، صرف عرض گزار ہونا کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کی بڑی خدمت کرنے کی کوشش کی، میرا بڑا مشن تھا، میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور آرزو ہے، تمنا ہے کہ مجھے ان کے پہلو کے اندر دفن کر دیا جائے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں یہ ریکویسٹ لے کر ان کے پاس جا رہا تھا تو میں نے سوچا کہ اتنا بڑا ایثار کون کر سکتا ہے کہ اپنی خاص جگہ کسی کو عنایت کر دی جائے. فرماتے ہیں جب میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچ کر یہ بات عرض کی تو پردے کے پیچھے سے آپ کی ہچکیوں کی آواز آنے لگی اور آپ نے فرمایا کہ اے عبداللہ، شاید میں یہ جگہ کسی کو بھی الاٹ نہ کرتی، کسی کو بھی نہیں دیتی، لیکن عمر نے حضور کی دین کی جو خدمت کی ہے اس کی اپنی مثال ہی آپ ہے اور میں یہ جگہ ان کو دے دیتی ہوں. تو یہ ایک بہت زبردست ایثار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے دیکھا گیا. پھر کچھ عرصے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا. آپ اسلام کی ایک عظیم شخصیت تھے اور آپ کی زندگی نہ صرف اسلام گزارنے والوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑا رول ماڈل تمام لوگوں کی زندگی کے لیے، بلکہ آپ کی موت اور دیگر واقعات جو ہیں وہ بھی ہماری زندگی کے لیے بہت زیادہ سبق آموز ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ہم سب کے لیے جاری ساری فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.